میرا نام حافظ نعمان اکبر ہے اور میں امریکہ میں الحمدللہ پچھلے تقریباً 17 سے 18 سال ہو گئے مجھے، 18واں سال ہے، وہاں پہ مقیم ہوں، الیکٹریکل انجینئر ہوں، اس کے علاوہ ساتھ الحمدللہ امام ہوں، خطیب ہوں، تو اور آج کل مقارنۃ الادیان جسے کمپیریٹیو ریلیجن بولتے ہیں انگلش میں، کمپیریٹیو ریلیجنز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں الحمدللہ، اور میرا ڈبل میجر بھی ہے، ڈبل ماسٹرز بھی ہے اس میں کمپیریٹیو ریلیجنز، اور دوسرا میرا مضمون ہے مقالہ ریلیجن کلچر اسپریچویلٹی کلچر اینڈ ہیلتھ کیئر۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف میں نے سوچا کہ اپنی ماؤں بہنوں کو ہم کروا دیں۔ مجھے یقین ہے یہاں پہ ہماری اساتذہ بھی ہیں اور طالبات بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا پہلے تعارف کروا دیا جائے، تو اس کے بعد اب میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کچھ مختصر 2-4 باتیں ہوں گی، زیادہ جو ہے میری باقی کی گفتگو جو ہے وہ مسجد میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، مگر آپ میں جس کسی کو بھی شوق ہو، میرے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو لیکچرز اور سوال و جواب کی شکل میں زیادہ ہیں اردو میں۔ انگلش میں میرا جو ہے کام وہ زیادہ امریکہ میں ایکچولی اردو میں کام کم ہے میرا، حال ہی میں واپس جب آنا شروع کیا تو سوچا کہ اپنی قوم کے لیے بھی تھوڑا بہت اردو میں کیا جائے۔ تو آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں گے تو اگین اگر جس کو ایکسس ہے، جیسے ہماری وہ ہیں شیخات ہیں، طالبات کی جو استاد ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، اگر طالبات کو بھی ایکسس ہے انٹرنیٹ کی تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ نعمان اکبر جب آپ لکھیں گے نا انٹرنیٹ پہ، حافظ نعمان اکبر انگلش میں لکھیں گے تو آپ کو میرا چینل نظر آ جائے گا، اور آپ کو وہاں پر اردو میں کافی سارے سوال و جوابات ملیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ میری محترم ماؤں بہنوں اور قوم کی بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی، اپنی ازواج، اپنی بیٹیوں اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے جلباب اوڑھ لیں، اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر وہ کہیں پہچانی جائیں تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اب یہ وہ آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی کے گھرانے کو، نبی کی اولاد کو، ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ صرف ان کے گھر ان کی اولاد کو بلکہ پوری امت کی بیٹیوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہیں، مانتی ہیں، انہیں کہہ دیا کہ پردہ کرو۔ اب یہ پردے کی وہ آیات ہیں جن کو پڑھتے وقت آج اس دور میں حال یہ ہو چکا کہ جب آپ یہ آیتیں سناتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی اور زمانے، کسی اور وقت کی بات ہو رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ٹی وی آن کر لیں آپ، مسلمان ملک میں آیا ہوں، یقین مانیں 2 سال کے وقفے سے، صرف 2 سال کے بعد میں دوبارہ آیا ہوں۔ پہلے میں مختصر
آتا، اس سے پہلے بالکل ہی نہیں آیا، 8-9 سال تو آیا ہی نہیں میں. اتنی میرے لیے یہ ایک شاکنگ چیز تھی، ایک شوق تھا جسے کہتے ہیں نا آپ کو کرنٹ لگ جاتا ہے جیسے کہ یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ملک کو کہ اب جو پردے کی بات کرتا ہے، اب جو کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی دقیانوسی ہے. یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یار تم لوگ تو بڑے دقیانوسی ہو، اولڈ فیشن لوگ ہو. بھائی الحمدللہ میرے پاس مغرب اور مشرق دونوں کا تجربہ ہے. یقین مانے یہ جملہ تو ہمیں کافر نہیں بولتے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں بھی پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، جس کا جو انداز ہے. یقین مانیے کافر بھی ہمیں اولڈ فیشن یا دقیانوسی نہیں بولتے. تو یہ ایسا کیا ہو گیا؟ جبکہ آپ دیکھیں اللہ کی کتاب جو ہے، اللہ کی کتاب وہ تو ہر دور کے لیے. اسی وجہ سے تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں کہ آپ کا پیغام، آپ کے اوپر جو اتری وحی، آپ کے اوپر جو اتری وحی یعنی اللہ کا کلام، آپ کی تعلیمات، اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ دائمی ہے. اگر اس میں دائمیت نہ ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی، تو پھر تو نیا نبی ہونا چاہیے تھا نا، نعوذ باللہ. پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد مبارک اور قرآن کی ہر آیت مبارکہ، اس سے بھی پہلے اللہ کی ہر بات، نبی کا ہر قول ہر دور کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے. اس میں نہ تو دور کی لمٹ ہے، ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے، ایریا لمٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ تو مقام کی لمٹ حد، نہ مکان کی حد، نہ وقت کی حد. ٹھیک ہے جی، یہ 3 باتیں نوٹ کر لیں، مقام، مکان، وقت. کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک یہی دین جاری رہنا ہے. تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ہم مسلمان آج ایسی باتیں کرنے لگے جو بالکل اللہ کے کلام کو چیلنج ہے. جب میں یہ لفظ بولتا ہوں کہ نہیں جی یہ جو پردہ ہے یہ تو ایک اولڈ فیشن چیز ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نعوذ باللہ جو یہ کہتا ہے، اس بات کا تو مطلب یہی نکلا نا کہ نعوذ باللہ سر ڈھانکنا، پردہ کرنا، نقاب کرنا، جو بھی طریقہ ہے الحمدللہ امت میں رائج ہے، یہ تو پھر اس کا مطلب ایکسپائر ہو گئے. جیسے کوئی پرانا دودھ خراب ہو جاتا ہے اس کو پھینک دیں، پھر کوئی نئی چیز لے کر آئے. جب کوئی نئی چیز کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی وہ نئی چیز کیا ہے؟ تو یہ وہ نئی چیز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہے جو فرانس میں ہے، جو یورپ میں ہے، جو وہاں پہ. آپ حیران ہوں گے ان ملکوں میں اب حجاب ایک فیشن کے طور پہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. کل ہی آپ کے یہاں کے اخباروں میں چھپا ہوا ایک بہت بڑی فیشن کمپنی ہے امریکہ میں، انہوں نے حجاب کو ایز اے فیشن برانڈ انٹروڈیوس کرا دیا ہے، حجاب کو. اور یہ انہوں نے تو اب انٹروڈیوس کروایا نا. میں خود امریکہ میں ہوں. آج سے 15 سال پہلے جب میرے والدین آتے تھے تو کبھی کسی سٹور میں آپ کو دوپٹے اور حجاب نظر نہیں آتے تھے. یہ میں ان شہروں کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا آپ کو. اب وہاں جگہ جگہ گوری عورتیں، وائٹ عورتیں جو کہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، حجاب کر رہی ہے نا. کمال کی بات، ہمارے کپڑے اتر رہے ہیں اور ان کے بڑھ رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے، یقین مانے یہ ہو رہا ہے. میں مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں. گلے میں تو سکارف اب وہ عام لینے لگ گئی اکثر وائٹ خواتین، جنہوں اسی پنجابی چ گوریاں کہندے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہو گیا. ہم جس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو خود اس سے توبہ کر رہے ہیں. کمال نہیں ہو گیا؟ جس کو ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود اس سے توبہ کر کے ہمارے ہی دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. اس لیے الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں غیر مسلم ہے، آپ حیران ہوں گی میری بہنیں، کیونکہ میں بہنوں سے مخاطب ہوں، میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں. سب سے بڑی تعداد جو مسلمان ہو رہی ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہیں. اور اس کا تو میں خود گواہ ہوں الحمدللہ. مجھے پتہ ہے کتنوں نے الحمدللہ میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے یا کتنوں کو میں نے کلمہ پڑھوایا ہے.
2 دن پہلے ہی مجھے ایک بہن کا میسج آ رہا، کہتی میں اسپتال میں داخل تھی، اس کو کسی نے میرا نمبر دیا، اس نے کہا جی میں پہلے مسلمان ہوئی تھی مگر کسی مسلمان کے غلط سلوک کی وجہ سے اسلام سے نکل گئی تھی، میں واپس آنا چاہ رہی ہوں، میرے لیے راستہ ہے واپس آنے کا؟ سبحان اللہ، یہ پچھلے ہی چند 4-5 دن پہلے کی بات ہے، 4-5 دن تقریباً میسج آیا مجھے، میں نے کہا دیکھو سبحان اللہ، یہ تو میرے سے بہت بڑا ثواب کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اوہو ادھر کیا بیٹھے کر رہے ہو، کلمہ وہاں تم پڑھواتے تمہیں بھی ثواب ہوتا ہے، قیامت تک جب تک وہ مسلمان رہے گی مجھے ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ تو عورتیں زیادہ اسلام میں آ رہی ہیں، یہ سٹیٹسٹکس ہیں، آپ حیران ہوں گے، امریکہ میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے نا اس وقت ماڈرنائزیشن کے نام سے کہ جی اسلام دقیانوسی ہے، عورتوں کو پابندیاں لگاتا ہے، یہ عورت کو نعوذ باللہ بچے جننے والی مشین بنانا چاہتا ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، اور یہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی بناتا ہے۔ بھئی یہ کچھ جاہل لوگ ہیں جو اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ یہ تو ہمارے نبی نے تو کبھی نہیں کہا نا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا ان لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کاش وہ دوسرے ادیان کا ہی مطالعہ کر لیتے تو آپ حیران ہوں گے کہ جو عزت، جو مرتبہ، جو وقار، جو احترام عورت کو اسلام نے دیا وہ کسی دین نے نہیں دیا، کسی بھی باطل دین نے نہیں دیا، چاہے اس کو لوگ جتنا مرضی اچھا جانے۔ دیکھیں جی اس وقت اس دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ بہنیں میری بات بہت توجہ سے سنیے گا، اپنے دل اور کان کھلے رکھیے گا، میں آپ کو کچھ سٹیٹسٹکس بتانے لگا ہوں، یعنی اعداد و شمار۔ ہماری 7 ارب کی دنیا میں 3 ارب سے زیادہ ہیں عیسائی، اور یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں تو بالکل جسے کہتے ہیں نا چھٹی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہر جہاں جہاں بھی کوئی کافر ہے غیر مسلم ہے اس تک اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ 3 ارب سے زیادہ عیسائی ہیں، اس کے بعد دوسرا نمبر ہے ہمارا، 2 ارب الحمدللہ تقریباً لگ بھگ مسلمان ہیں، یعنی عیسائی اور مسلمان ملا کے دنیا کی آبادی نصف سے زیادہ ہم ہی ہیں۔ 5 ارب سے زیادہ آبادی کس کی ہے جی؟ عیسائیوں اور مسلمانوں کی، لہٰذا ہمارے سے بڑی تعداد میں جس کی تقلید ہو رہی ہے، لوگ جس کو فالو کر رہے ہیں وہ کیا ہے جی؟ مذہب عیسائیت۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو بائبل سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میں بھی بہنوں والا بھی ہوں، ماں بھی ہے میری، بیٹی بھی ہے الحمدللہ، اس لیے میں بڑے احترام سے ایک بات کروں گا۔ آپ بائبل اٹھائیں ذرا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تھوڑا سا موازنہ کروں گا کیونکہ میں ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ، میں نے ان ادیان کا الحمدللہ مطالعہ کیا ہے اور ان کو پڑھایا بھی ہے، میں ابھی بھی یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہوں، میں یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہوں، غیر مسلموں کو بھی پڑھاتا ہوں، عیسائیت اور یہ سارے ادیان کا مطالعہ الحمدللہ کرواتا بھی ہوں، خود بھی پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، لیکچرار ہوں۔ آپ حیران ہوں گے، ایک چھوٹی سی ایک مثال دینے لگا ہوں، طہارت۔ بہن کو، ماں کو، بیٹی کو جب ایام ہوتے ہیں بالغہ کو، ایام مخصوصہ جسے ہم حیض بولتے ہیں، یا بچے کی پیدائش کے بعد جو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں نفاس۔ آپ ماشاءاللہ طالبات ہیں، درس نظامی پڑھی، آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، حیض اور نفاس۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں عورت ناپاک ہوتی ہے۔ میں پہلے آپ کو تھوڑا سا ایک نمونہ دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کھا رہی کھانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھانا چاہا تو آپ نے اپنا نوالا سائیڈ پہ کر لیا کہ یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں۔ تو آپ نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا کہ اس گوشت کو تو کچھ نہیں لگا ہوا، گوشت کا ٹکڑا تھا میرا خیال، چکن وہ بوٹی تھی کوئی، تو کہا اس کو تو نہیں کچھ لگا ہوا نا حیض کا، یہ پاک ہے، اس کو تم نے کیوں نہیں کھانے دینا؟ تو آپ نے اس سے خاص لقمہ توڑ کر کھایا اور یہ باطل رسم کو توڑا، کیونکہ آپ نے فرمایا اماں عائشہ نے کہ ہمارے ہاں یہود کہتے ہیں کہ حیض میں، مدینہ کی بات بتا رہا ہوں، عورت جو ہے اس کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھا سکتا کوئی بھی،
اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک حیضہ عورت اگر صحیح معنوں میں عیسائی یا یہودی ہے، یہ عیسائیہ ہے یا یہودیہ ہے، اس نے اگر کھانا پکا دیا نا حیض کی حالت میں، حالت حیض میں اس نے اگر کھانا پکا دیا، ماہواری کے 7 دنوں میں یا نفاس کے دنوں میں کھانا بنا دیا، وہ کھانا جو بندہ کھائے گا 7 دن تک ناپاک رہے گا. یہ بائبل میں جی، بائبل کی تیسری کتاب یا چوتھی کتاب، اس کا نام ہے لیویٹیکس. بائبل جو ہے نا وہ مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے. جیسے آپ حدیث کی کتابیں پڑھتی ہیں نا، بخاری کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، اس طرح. تو بائبل جو اس میں کتابیں بنی ہوئی ہیں، سمجھے بڑے بڑے ابواب کہہ لیں، ان کے اندر پھر چھوٹے ابواب ہوتے ہیں. یہ بائبل میں لکھا ہے. اس حائضہ عورت کا پکا ہوا کھانا جو کھائے گا اس کو غسل لینا پڑے گا. 7 دن تک وہ مسجد نہیں جا سکتا، 7 دن تک وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا. جس بستر پہ وہ بیٹھی ہے اس بستر پہ جو بندہ بیٹھ گیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. جس کرسی پہ وہ بیٹھی جو اس پہ بیٹھ گیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. جس کھانے کو اس نے ہاتھ لگایا، جس کو پکایا بھی نہیں، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے سے اڑا دی. جیسے کہتے ہیں نا بلڈوزر ہی پھیر دیا. آپ نے کہا اس کو کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی، ختم. اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوتیت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے ایک آسان شریعت دی گئی ہے. یہ ہے ہمارا الحمدللہ دین اسلام، جو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو لوگ پیاسوں کی طرح ترس رہے ہیں پینے کو، اور ہم جو ہیں خزانہ ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ او نہیں جی اولڈ فیشن ہے یار، وہ پرانی باتیں تھیں، وہ یہ تھا، وہ تھا. نہیں، وہ پرانی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جاہلیت الاولیٰ ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، دور یوسف علیہ السلام میں بھی ہو چکا ہے. وہاں بھی بدکار عورتیں تھیں، وہاں بھی یہ عورت کو یوز کیا گیا تھا ایک فتنے کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر، ایک آلے کے طور پر. آخری میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عورت جو ہے نا، عورت، اس کو اگر اپنی قدر سمجھ میں آ جائے تو اس کو ریئلائز ہوگا کہ اسلام سے زیادہ عورت کو کسی نے عزت نہیں دی. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم گھر میں قید ہو جاؤ. یہ کہتے ہیں نا تم گھر میں قید ہو جاؤ جی، کیوں نوکری پہ جاؤ گی، کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آپ مجھے ایک مثال سوچیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک کا، کبھی بادشاہ خود جاتا ہے اپنی کمائی کرنے؟ کمائی کرنا تو مزدوروں کا کام ہے. ہم سے کوئی پوچھے جو صبح نکلتے ہیں، 2 3 نوکریاں کرتے ہیں. میری جو امریکہ میں لائف ہے، لوگوں کو پتہ ہے، جو میرے اپنے والدین جانتے ہیں. کبھی میں لیکچر دینے جا رہا ہوں، یونیورسٹی میں میرا لیکچر ہے، میرا لیکچرار ہوں جہاں میری جاب ہے، وہ IT کی جاب کرنے جا رہا ہوں، بیکاز انجینئر بھی ہوں. مجھے سارا کچھ کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ بیوی جو ہے وہ کام نہیں کرتی، تو مجھے سب کچھ لا کے ٹیبل پہ رکھنا ہے. رانیوں کی طرح وہ گھر میں بیٹھی ہے، اور وہ جو کام کر رہی ہے وہ بہت بڑا کام ہے. وہ تو بادشاہوں والا ان کے ساتھ رویہ ہے. میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، کارگزاری سمجھ لیں، مثال ہے، ایک سٹوری ہے. میں ایک پیٹرول پمپ پہ گیا، گیس اسٹیشن ہے، پاکستانی لوگوں کے، انڈین لوگوں کے، یہ جو ہے نا انڈیا کے سکھ جو ہیں، ان کے بہت ہیں پیٹرول پمپ، بڑے پیٹرول پمپ، یہ بڑے بڑے پیٹرول پمپ ان کے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہیں پاکستانیوں کے، بہت پیٹرول پمپ ہے. ان سب سے آسان کاروبار جو ہے نا، نہ بھی ہو پڑھا لکھا بندہ، پیسہ ہو، وہ پیٹرول پمپ بنا لیتا ہے. ایک پیٹرول پمپ ہے ہمارے ساتھی کا، دوست ہیں. میں وہاں گیا تو وہاں کام کری تھی ایک لڑکی، وہ ان کی یہاں پاکستان بھی آئی ہے، وہ بہت ایماندار ملازمہ ہے، اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے. بہت ایماندار ہے، ایسے ایماندار میں نے مسلمانوں میں بھی نہیں دیکھے، یقین مانیں. اس نے وہ کام کر رہی تھی تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ یہ تم لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے مردوں کے ساتھ؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی میں جب دیکھتی ہوں تم مرد لوگ ہی دھکے کھا رہے ہوتے ہو، ہمارا مالک جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی صبح سے شام تک نوکریاں کر رہا ہے، عورتیں تمہاری کیوں نہیں کام کرتی؟ انہیں بھی لگاؤ کام پہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلمہ کہہ رہی. تو میں نے اس کو پتہ کیا جواب تھا؟ میں نے اس کو کہا کہ میری بہن وہ انسان بنا رہی ہیں، ہم تو صرف پیسے بنا رہے ہیں نا. انسان بنانا ایک ایسا کام ہے جو کوئی دنیا کی فیکٹری نہیں بنا سکتی.
وہ ہماری جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں یہاں پہ، بہنیں ہیں، شیخات ہیں اور شیوخ ہیں، یا وہ بناتے ہیں یا کون بناتا ہے؟ والدین. بس آپ ایک شیخہ ہیں، آپ ایک عالمہ ہیں، آپ نے ایک انسان بنانا ہے. یہ وہ کام ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. پھر میری وائف کا ایک واقعہ، ہم ہاسپٹل میں گئے، میں آپ کو ایک مثال بتانے لگا ہوں. وہاں پہ بہت عزت سے پیش آتے ہیں. وہاں کبھی بھی مریض کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا، خاص طور پہ جس کو بچہ کسی کا ہونے والا ہو نا، پریگننٹ خاتون جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک یہاں پہ ہوتا ہے وہ میں نے سنی ہے اسٹوریاں. توبہ توبہ توبہ، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہاں پہ نرسیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ پریگننٹ عورت اگر بیچاری تکلیف سے ہائے بھی کر دے تو اس کو ذلیل کرتی ہیں، اس پہ مذاق اڑاتی ہیں، کہہ لگاتی ہیں کہ ہن بڑا ہائے ہائے کر دیا جی. اس طرح اس کو تانے مارتی ہیں بیچاری کو. یہ غیر مسلم نہیں کرتے یہ کام، یقین مانیں. اگر وہاں کوئی ڈرامے بھی کر رہی ہو نا، اس کو نہیں وہ کرتے یہ کام، اتنی عزت دیتے ہیں. اچھا، وہاں ہم فارم وغیرہ بھر رہے تھے تو نرس جو تھی نا، ہیڈ نرس، وہ پوچھتی ہے کہ میری وائف سے کہتی ہے آپ جاب کرتی، کوئی نوکری کرتی؟ تو اس نے کہا نہیں سوری، میں بہت گھر میں مصروف ہوتی ہوں. اس نے کہا سوری کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سوری کیوں کہا؟ آپ تو 2-3 نوکریاں کر رہی ہیں گھر میں، آپ اپنے میاں کے بھی کام کر رہی ہیں، اپنے بچے پال رہی ہیں، سوسائٹی کا کام کر رہی ہیں، یہ بچے کل کو بڑے انسان بنیں گے، آپ نے سوری کیوں بولا؟ یہ تو بہت اچھا کام ہے. کون کہہ رہی ہے؟ ایک نرس جو خود جاب پر بیٹھی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہنوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے روکا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کون سا کام. کیا میری بہن، میری ماں کا کام ہے کہ ایک پیٹرول پمپ پہ دھکے کھائے؟ ایسے شعبے بھی ہیں جس میں باعزت طریقے سے آپ وہ کام کر سکتی ہیں جو معاشرہ نہیں کر رہا، جس سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے. اپنے اولاد کی بھی تربیت کریں، دوسروں کی اولاد کی بھی تربیت کریں. ٹیچنگ جو ہے نا، ٹیچنگ میری بہنوں کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں نوکری کر کے ٹیچنگ ہو. بعض دفعہ آپ یہ جو علم لے کے جا رہی ہیں نا، میری آپ سے آخری یہ خاص درخواست ہے کہ آپ نے اس علم کو پھینک نہیں دینا، ضائع نہیں کر دینا کہ آپ کی شادی ہو گئی، چلو جی اب میں بس گھر گرہستی کروں، بچے پالوں، بس ختم. نہیں، اس کو بچے پالنا نہ سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے وہ بچے ایسے انسان بنانے ہیں، بالکل جیسے اقبال کہتا ہے کہ امت کی عورتوں فاطمہ بن جاؤ، پھر تمہاری گود میں حسین پیدا ہوں گے. فاطمہ جیسا کردار، فاطمہ جیسی تربیت، فاطمہ جیسے اخلاق، پھر حسن اور حسین پیدا ہوں گے، پھر وہ اللہ کے شیر بنیں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ بنیں گے. وہ کیسے بننا ہے؟ تو وہ تو گھر سے شروع ہوگا. آپ یونیورسٹی گھر میں بنائیں، اس کے بعد آپ محلے کی عورتوں کے لیے درس کریں. اگر آپ کو کسی درس میں، کسی درسگاہ میں پڑھانے کا موقع نہیں ملتا تو یہ علم کو یہاں پہ ضائع نہ کر جانا، اس کو ختم نہ کر دینا. اس علم کو آگے آپ نے پھیلانا ہے، اس علم کو آپ نے محلے کی عورتوں تک پہنچانا ہے، خاندان تک پہنچانا ہے. اس علم کو اپنے ساتھ رکھ لیا تو یہ ختم ہو گیا. اللہ سوال پوچھے گا کہ تمہیں تو امانت ملی تھی، اس امانت میں تم نے خیانت کیوں کی؟ یہ علم کہاں گیا؟ تو میری بہنوں، اس لیے میری آپ سے آخری درخواست ہے، جو میں نے چند مثالیں دیں اس کے بعد آپ نے یہ نوٹ کر لیں میری بات کہ آپ جس پروفیشن میں نا، جو آخری بات میں استانیوں سے کہہ رہا ہوں، شیخات سے کہہ رہا ہوں، عالمات سے کہہ رہا ہوں جو علم پہنچا رہی ہیں، آپ وہ کام کر رہی ہیں جو ہر ماں کرتی ہے. آپ ان کی مائیں ہیں. ان بچیوں کو یہ ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیں کہ آپ نے صرف بچوں کو تربیت نہیں دینی، یہ علم آپ نے اپنے محلے میں بھی دینا ہے، اپنے رشتہ داروں میں بھی دینا ہے، مگر حکمت کے ساتھ. اگر بغیر حکمت سے ہوگا، لوگوں کہیں لو جی آ گئی ہے مولوینی ہوں، اس نے اپنی تقریر شروع کر دینی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. طریقے سے، حکمت کے ساتھ. اور وہ طریقہ یاد رکھیں، وہ قرآن میں نبیوں کے طریقوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کبھی سیکرٹ، کبھی سامنے، کبھی چھپ کے، کبھی صبح، کبھی شام. سورہ نوح کا مطالعہ کریں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سورہ نوح کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1000 سال اللہ کا نبی کس طرح سے مختلف طریقوں سے علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقوں سے لوگوں کو دعوت کرتے رہے، کس طریقوں سے.
تو آپ یہ اپنا مشن بنا لیں کہ اس طوفان بدتمیزی کے اندر جو فحاشی بے حیائی ٹی وی پر، پرنٹ میڈیا پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر پھیلائی جا رہی ہے، اس کے آگے آپ ایک ایسا بند باندھیں گی، ایک ایسا معاشرہ بنائیں گی کہ جو خود بخود نیکی کی طرف چلے گا۔ ان کے آگے آپ ٹی وی چھوڑ کے اور بھی شیطانی بلائیں سامنے پھینک دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ عورتوں کا دین کی طرف آنا انتہائی ضروری ہے میری بہنوں، یاد رکھیں، اگر آپ نہ بچیں تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، آپ نہ بچیں تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ صحیح ہوں گی پورا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں ٹھیک ہوگی تو اس کی بیٹی بھی ٹھیک ہوگی، اس کے بیٹے بھی ٹھیک ہوں گے۔ ماں نماز پڑھے گی تو بچے بھی نماز پڑھیں گے، ماں کلمہ صحیح پڑھے گی تو بچہ بھی کلمہ صحیح پڑھے گا۔ شوہر اکثر سارا دن نوکری پہ بیچارہ گیا ہوا ہے، آپ نے معاشرہ بنانا ہے، آپ نے سارا دن ٹی وی کے آگے نہیں گزارنا، آپ نے سارا دن سیل فونوں پہ، موبائلوں پہ نہیں گزارنا۔ یہ باتیں میری نوٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ خود بخود ایک اسلامی معاشرہ بنے گا۔ مگر اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ بہنوں کو یہ ایک مشن بنانا پڑے گا کہ میں ایک ہوں دین پر، میں نے کم از کم اپنی 5 دوستوں کو دین پہ لانا ہے۔ آپ یہاں 95 بچیاں نا، آپ 100 سمجھ لیں انشاءاللہ، آپ 100 بچیاں جو ہے نا استادوں کو بھی ملا لیں ساتھ، آپ مشن بنا لیں کہ ہم نے کم از کم 5 بہنیں جو ہے نا ان کو دین پہ لانا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، 5 کہہ رہا ہوں میں، بس زیادہ نہیں۔ آپ کہنے گا ہیں بس 5، ہاں جی 5، کیونکہ اس کام میں شیطان بہت رکاوٹیں ڈالے گا۔ شیطان بے حیائی سے راستے میں آئے گا، بدکاری سے آئے گا، بعض دفعہ ٹیچرز کے بیچ میں لڑائیاں کروا دے گا، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے بیچ میں، کئی طریقوں سے شیطان نے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مشن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسے ہی تو نہیں نا فاطمہ بن جائے گی اور فاطمہ سے پھر حسن حسین پیدا ہوں گے، ایسے تو نہیں عائشہ کوئی بنے گی، کوئی خدیجہ ہوگی، سیدۃ نساء اہل الجنہ، خیر النساء اربع۔ ایسا مقام صرف اسلام نے دیا ہے، اس مقام کو آپ پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ اوپر سے اوپر جائیں گے۔ اگر اس مقام کو چھوڑ دیں گے تو سورۃ التین کی طرح والا معاملہ ہو جائے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تعالی ہمیں اسفل سافلین ہونے سے بچائے، ہماری بہنوں کو دین کا ایک عملی نمونہ بنائے۔ اس مشن میں یاد رکھیں کہ یہ دجالی فتنے کا دور آ رہا ہے، بالکل سمجھیں آ چکا ہے۔ ہر نماز میں آپ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی وہ دعا شامل کر لیں، بیچ میں نہیں پڑھنی تو آخر میں پڑھ لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تو طاؤس کو کہا تھا دوبارہ پڑھو، اتنا اصرار کرتے تھے اس دعا پر۔ 4 چیزوں سے پناہ نماز کے اندر ہے، یہ بھی کوشش کریں شامل کریں۔ رب اجعلنی تو ہمیں یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ اور دجال کا سب سے زیادہ حملہ عورت کے اوپر ہے، عورت کے اوپر۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس شیطانی دور میں دیکھ لیں، برائی پھیلانے کا ٹول ہی وہی ہے جو دور یوسف میں تھا علیہ السلام، کپڑے اتروا کر۔ یہ کیا بات ہے یار، کپڑے اترے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح عورت کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، مارکیٹ کی چیز بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ بہنوں کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جو فحاشی بے حیائی ہے نا، اس میں ایکچولی بدکار مردوں کا زیادہ فائدہ ہے، یہ برے مردوں کی پھیلائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں نے ویسٹ میں، مغربی ممالک میں جو کرپٹ فیشن ڈیزائنرز دیکھے ہیں نا، وہ مرد ہیں زیادہ تر۔ بہت بڑی بڑی فیشن انڈسٹری کے اونرز، پائنیئرز کون ہیں؟ مرد۔ بھئی دیکھیں نا، پہلے مرد کو برائی کرنے کے لیے 100 کوسوں دور جانا پڑتا تھا کسی گندے علاقے میں، اب اس کو ہر جگہ ایک بٹن پہ مل رہی۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ مرد کا۔ نقصان کس کا ہے؟ عورت کا۔ یہ آپ کے نقصان ہے اس میں، اس کو یاد رکھیے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بات بتائی نا، عورت کا مطلب ڈھکی ہوئی چیز، خزانہ چھپا کے رکھا جاتا ہے، کھلا پھینک دیا جائے تو وہ ایک کوڑا کرکٹ ہی بن جاتا ہے۔ تو بس ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ یہ کچھ دل کی باتیں تھیں جو میں نے کہہ دی ہیں الحمدللہ، تجربات، مشاہدات اور حقیر سے مطالعہ علم کی روشنی میں۔ اس میں کوئی بات ایسی ہو جو اللہ رسول کی اور اللہ رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اہل بیت ان کی تعلیمات کے خلاف ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے۔ جو اچھی باتیں ہوں ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔